جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ خبریں ہیں پاکستان سے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے ایران میں آج اسماعیل ہانیہ صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا جو حماس کے سربراہ ہیں۔ اب اس کے حوالے سے بہت سارے کوسچن مارکس کھڑے ہو گئے ہیں، عالمی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے، مختلف چیزیں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ اوبیسلی ایران کے اندر ان کو ٹارگٹ کرنا ایک بہت بڑا واقعہ ہے اس موقع کے اوپر جب وہاں پہ نئے ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری بھی تھی اور دنیا بھر سے لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ تو اب بڑا کوسچن یہ ہے کہ کیا یہ ایران کی ناکامی ہے؟ میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ کچھ بیک گراؤنڈ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کے اندر ایران کی سیکیورٹی میں بہت بڑا لیپس نظر آ رہا ہے اور عالمی سطح کے اوپر بھی اس کے حوالے سے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے میں اس کی پوری تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بی بی سی نے رپورٹ کیا ہوا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کی موت کا بدلہ لینا ایران پر فرض ہے۔ یہ آیت اللہ خامنائی صاحب نے کہا ہے کہ جی ہر حالت میں ہم بدلہ لیں گے، یہ نہیں کہ جی بدلہ لیں گے، انہوں نے کہا جی یہ فرض ہے۔ اب وہ بدلہ کب لیتے ہیں ایران یا کب نہیں لیتے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو خبر کی تفصیل پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ آج صبح میں نے حماس کے 3 سینئر عہدیداروں سے بات چیت کی، یہ بی بی سی کے کورسپونڈنٹ لکھ رہے ہیں۔ وہ سب کے سب انتہائی صدمے کی حالت میں دکھائی دیے۔ ان عہدیداروں نے اپنی بات چیت میں مختلف اور مبہم اشارے دیے کہ ایرانی دارالحکومت تہران میں آج کے دن کے آغاز میں جو کچھ ہوا، مطلب اس کے اوپر انہوں نے بنیادی طور پہ اشارے دیے کہ یار یہ کیسے ہو گیا، کیا یہ کوئی سیکیورٹی کا لیپس ہے؟ اب یہاں پہ ایران کی بہت بڑی ناکامی نظر آ رہی ہے کہ ایک ایسا ہائی پروفائل بندہ جس کے پیچھے اسرائیل لگا ہوا ہے، یہ بندہ ڈیماسکس بھی جاتا ہے، یہ بندہ قطر بھی جاتا ہے، یہ بندہ لیبنان بھی جاتا ہے، ہر جگہ پہ اس کو سیکیورٹی دی جاتی ہے، لیکن ایران میں اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس ہو گیا کہ وہاں پہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اب جو ذرائع بتا رہے ہیں، جو عالمی میڈیا بتا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایئر سٹرائک کی گئی اور تہران میں، یہ نہیں کہ کسی ریموٹ ایریا میں، تہران میں جس کے اندر اسماعیل ہانیہ صاحب کو نشانہ بنایا گیا۔ اب ایران کے اندر جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ سنگین ہیں، خصوصاً جب اسرائیل وہاں پہ کارروائی کرتا ہے تو بڑی کامیابی سے وہ وہاں پہ کارروائی کرتا ہے، اور اس کا ایک تسلسل ہے، یہ آج سے نہیں بڑے عرصے سے۔ یہ اگر آپ ایران کے جوہری پروگرام کو دیکھیں تو اس کے جو سائنٹسٹ ہیں ان کو بھی تواتر سے ٹارگٹ کیا گیا، ان کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی اور ایران کے اندر کی گئی اور مسلسل کی گئی۔ میں آپ کے ساتھ کچھ تفصیلات شیئر کرتا ہوں کہ 15 جنوری 2007 کو ان کے ایک پروفیسر تھے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور پرابلی گیس ریڈیشن کے ذریعے ان کو شیراز میں ان کے اوپر حملہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 12 جنوری 2010 اگین ایک پروفیسر تھے جو ان کا بھی تعلق ادھر کی بڑی امپورٹنٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں جو ان کا ریسرچ ہے، دیگر جو ان کے سارے پروگرامز چل رہے ہیں اس سے ان کا تعلق تھا، ان کو بھی جناب تہران کے اندر ٹارگٹ کیا گیا اور اس کے اندر وہ جناب ان کی جو ہے جسے آپ کہتے ہیں ڈیتھ ہوئی۔ اسی طرح 29 نومبر 2010 کو ماجد صاحب تھے، ایک نیوکلیئر انجینئر تھے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، بم کے ذریعے ٹارگٹ کیا گیا تہران کے اندر۔ اسی طرح 29 نومبر 2010 کو ایک اور ان کے پروفیسر صاحب تھے جن کا تعلق بھی جوہری پروگرام سے تھا، ان کو بھی تہران کے اندر موٹر سائیکل بم کے ذریعے ان کے اوپر حملہ کیا گیا، لیکن وہ بچ گئے۔ یہ 2010 کی بات ہے، ان کا نام فریدون عباسی تھا۔ اچھا، ایک اور جو ان کے سائنٹسٹ تھے اور ان کو آپ فزسسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ایکسپرٹ کہہ سکتے ہیں، ان کو 2011 میں اسیسینیٹ کیا گیا موٹر سائیکل کے ذریعے، گن مین نے ان کو ٹارگٹ کیا۔ اور یہ جو سارے واقعات ہیں اس کے اندر یہ وہ لوگ تھے جن کو اسرائیل مروانا چاہتا تھا اور بڑی آسانی سے اس نے ایران کے اندر گھس کے، تہران کے اندر گھس کے ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا۔ اسی طرح 2012 کے اندر جنوری 2012 میں مصطفیٰ احمدی روشن صاحب جو تھے وہ بھی پروفیسر تھے اور ان کا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یورینیم کی انریچمنٹ جو جوہری پروگرام ہے اس کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ مواد ہوتا ہے یورینیم جو استعمال ہوتا ہے، اس میں ان کی ایکسپرٹیز تھی۔ ان کو بھی موٹر سائیکل کے ذریعے جناب موٹر سائیکل بم کے ذریعے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کی کار کو ٹارگٹ کیا گیا اور وہ بھی ان کی بھی ڈیتھ ہوگی اس کے اندر۔ اور پھر 2020 میں یہ واقعہ پوری دنیا میں رپورٹ ہوا تھا، ایران کے جو نیوکلیئر پروگرام تھا اس کے جو سربراہ تھے، اب آپ کو پتا ہے پاکستان کو بھی بہت تھریٹس تھیں، یہاں پہ ڈاکٹر قدیر تھے، دیگر سائنٹسٹ تھے، لیکن کسی کی اتنی جرت نہیں ہوئی، کسی کو اتنا موقع نہیں دیا گیا، ہمارا سیکیورٹی اتنا وہ فول پروف تھا کہ یہاں پہ کوئی بھی آ کے ان کو ٹارگٹ نہیں کر سکا۔ اور یہ عالمی سطح پہ بہت سارے ایسے پلانز تھے کہ ہمارے سائنٹسٹ کو ٹارگٹ کرنا تھا، ہمارے پروگرام کو ٹارگٹ کرنا تھا، لیکن کبھی بھی کوئی کامیاب نہیں ہوا۔
لیکن 2020 میں 27 نومبر 2020 میں ان کے جو محسن فخری زادہ صاحب تھے جو ان کے سربراہ تھے، اسی طرح کہہ لیں کہ ان کے وہ قدیر خان تھے، ان کو جناب ایک ریموٹ کنٹرول بندوق کے ذریعے جو ہے اسرائیل نے ٹارگٹ کر دیا، اور اب یہ واقعہ جو ہے وہ اسماعیل ہانیہ صاحب کا پیش آیا. تو یہ شو کرتا ہے کہ کہیں پہ بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے، کچھ لوگ ایسے ایلیمنٹس وہاں پہ موجود ہیں جو ایران کی حکومت سے خوش نہیں ہیں، جو کمپرومائزڈ ہیں، جو اندر سے ہی انفارمیشن فراہم کرتے ہیں اس لیے کہ اسماعیل ہانیہ ڈومیسکس میں محفوظ رہتے ہیں، قطر میں محفوظ رہتے ہیں، لبنان میں محفوظ رہتے ہیں. لیکن یہ جو واقعات کا میں نے آپ کو تسلسل بتایا کہ ہر وہ بندہ جو ایران کے اندر مطلوب ہے اسرائیل کو، جس کو اسرائیل ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے، وہ امپیونٹی سے ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑی ایران کی ایک ناکامی ہے، اور یہی بات اب فلسطینی حکام اور حماس کے حکام بھی دبے اور مبہم الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیسے ممکن ہو سکا، ان کو کس طرح ٹارگٹ کیا گیا. تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ایران کے لیے، اور یہ چیزیں تو کافی عرصے سے واقف ہیں کہ اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ہے وہ کافی حد تک ایران کے اندر پینیٹریٹ کر چکی ہے. اب کچھ خبریں پاکستان سے. سب سے پہلے رؤوف حسن صاحب کو دہشت گردی کی عدالت نے ریمانڈ پہ پولیس کے حوالے کر دیا ہے. اب رؤوف حسن نے ساری زندگی پاکستان میں گزاری، عمر کے اس حصے میں جناب وہ دہشت گرد بن گئے اور ان سے وہ ساری چیزیں ہوں گی. اب یہ وہ دہشت گردی کے قانون کا جب اس طرح استعمال کیا جائے گا تو جو حقیقی معاملات بھی ہیں وہاں پہ بھی پھر عوام کوشچن کرے گی کہ یار یہ معاملہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. پر اینی وے رؤوف حسن صاحب کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. اچھا، بائی دا وے امریکہ نے یہ کہا ہے کہ جی اسماعیل ہانیہ کے مرڈر سے، ان کی شہادت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے ان کو ٹارگٹ نہیں کیا. اور ایک اور خبر جو اس وقت چل رہی ہے پاکستان کے اندر جناب، انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو گئی ہے. انٹرنیٹ سروس مختلف شہروں کے اندر پراپر سروس نہیں چل رہی، اور پی ٹی سی ایل کی جو انٹرنیٹ سروس ہے وہ خراب ہوئی ہوئی ہے. اب آئی ڈونٹ نو اس کی کیا وجہ ہے کیا وجہ نہیں ہے. وہ کہا جا رہا ہے کہ صورتحال کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے، ملک کے مختلف حصوں میں انٹرنیٹ سروس سست روی کا شکار ہے، صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں، خلل دور کرنے پہ بھی کام جاری ہے. پی ٹی اے نے یہ کہا، میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. دوسری جانب جو آئی ٹی کی وزیر مملکت ہیں، غالباً ان کا نام شزا فاطمہ صاحبہ ہے، انہوں نے کہا کہ تمام سوشل میڈیا کھلا ہے، فائر وال سے قابو پانا مفروضے کے سوا کچھ نہیں، کہ جی فائر وال سے کچھ نہیں قابو پایا جا سکتا. ویسے یہاں پہ بہت سارے صحافی بھی فائر وال کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ سیاسی لیڈران بھی فائبر وال کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ سب مفروض ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی فائر وال کا یہاں پہ نفاذ بھی ہو گیا، اس کو استعمال بھی کیا گیا، اس کو یہاں پہ یہ باقاعدہ میڈیا نے رپورٹ کیا، اس کو ٹیسٹ بھی کیا گیا. آئی ڈونٹ نو کہ یہ جو ایک دم سے انٹرنیٹ میں کوئی خلل آ گیا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے، اور کیا پتا وہ جو اس کو ٹیسٹ کے دوران کوئی غلطی ہو گئی ہے. غلطی تو کسی سے بھی ہو جاتی ہے، آپ سے بھی ہو جاتی ہے، مجھ سے بھی ہو جاتی ہے. وہ جس طرح بتاتے ہوتے ہیں نا کہ جی وہ اس طرح کا واقعہ ہے کہ کسی کے گھر میں ایک چھوٹی سی الیکٹریکل فالٹ تھی، غالباً 0 کا بلب فیوز ہو گیا تھا، تو انہوں نے کوئی سی سائنٹسٹ کو بلایا، انہوں نے کہا یہ بڑا زبردست سائنٹسٹ ہے، بڑا الیکٹریشین ہے، سعودی عرب میں بھی کام کر چکا ہے، فلانی جگہ میں بھی کام کر چکا ہے. جب وہ آیا تو اس نے جناب پتہ نہیں اس میں کیا کچھ کیا کہ پورے گھر کی بجلی اڑا دی. تو وہ 0 کا بلب ٹھیک کرنے آیا تھا، پورے گھر کی بجلی اڑا دی. تو یہاں پہ بھی تجربہ کار تو بہت ہیں. تو اب پتہ نہیں یہ فائر وال کا نتیجہ یا کسی اور کا نتیجہ، میرے پاس تو کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن آئے روز انٹرنیٹ کی سروس میں اس قسم کا خلل جو ہے وہ کوئی زیادہ حوصلہ افزا چیز نہیں ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.